سب سے پہلے میں حضرت مولانا عبد القادر آزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی بدولت آپ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق دے کہ جو آج بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل کی نیت سے بیٹھ جاؤ۔ مختصر بیان کروں گا۔ ایک عالم نے 2-3 گھنٹے بیان کیا تو ایک آدمی گھر چلا گیا اور بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں دیر سے آئے؟ تو اس آدمی نے کہا مسجد میں ایک عالم آیا ہوا تھا اور اس نے زبردست بیان کیا اور بہت بڑے عالم تھے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا وہ پٹھان تھا، ظالم مولو کافر جماعت، بڑی مسجد تھی اور بڑا تکڑا مولوی تھا۔ بیوی نے کہا بھائی اس نے کیا کہا وہ تو سناؤ نا۔ کہہ رہے وہ تو یاد نہیں ہے۔ میں 3 ٹی وی 5 ریڈیو پر بولتا ہوں اسلام آباد میں، باہر ملکوں میں بیانات کرتا ہوں، مختصر اور ایسا بیان آپ کی بیوی آپ سے پوچھے نا کہ مولوی صاحب نے کیا بیان کیا تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ ایسا بیان کروں گا، بیان بعد میں، اس کا جذبہ پہلے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ جو آج میں بیان کروں گا وہ ٹاپک جو ہے، وہ مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایمان کے بعد اونچی نعمت کہ آپ خوش رہیں، فرش رہیں، نو ٹینشن، ٹینشن فری۔ تو آج آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا نا کہ آپ خوش رہیں گے ہمیشہ، انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہو گے، زمین سے 3 فٹ اوپر گھومو گے انشاءاللہ۔ ایسا نسخہ آج بتاؤں گا، ٹینشن فری، نو ٹینشن، خوش رہو گے ہمیشہ۔ 4 چیزیں صاف رکھو تو ہمیشہ خوش رہو گے۔ تو آج آپ کو ایسی چیز ملنے والی ہے نا کہ آپ میری طرح ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو صحابہ کرام خوش رہتے تھے۔ تمام صحابہ کرام کی 4 شادیاں ہیں۔ ابوبکر کی 7 ہے، عثمان عمر کی 8 ہے، علی کی 9 ہے، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو جو آدمی پریشان ہوتا ہے وہ 4 شادیاں کرتا ہے۔ صحابہ خوش رہتے تھے، ہنستے تھے، کاروبار کرتے تھے، ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرتے تھے، زیادہ شادیاں بھی کرتے تھے۔ وہ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، خفا رہتے تھے آخرت کے لیے۔ تہجد میں تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی تو وہ روتے تھے۔ آج ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کے لیے ہماری آنسو نکلتی ہے اور ہم پریشان رہتے ہیں دنیا کے لیے۔ جیب بھرا ہوا ہے تو خوش، جیب خالی تو نماز میں بھی مزہ نہیں آتا، تو ہماری جو عبادت ہے وہ مطلب کی ہے۔ تو آج ایسا نسخہ آپ کو بتاؤں گا نا، انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے، شرط آپ اس پر عمل کریں گے۔ وہ 4 چیزیں صاف رکھو گے، ہمیشہ خوش رہو گے انشاءاللہ۔ اور صحابہ خوش رہتے تھے اور کاروبار کرتے تھے اور ہنستے تھے۔ کب روتے تھے؟ غلطی ہو گئی۔ کب روتے تھے؟ قبرستان چلے گئے۔ کب روتے تھے؟ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ کب روتے تھے؟ کوئی کوتاہی ہو گئی، وہ روتے تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ خوش رہتے تھے اور پرسکون رہتے تھے۔ تو 4 چیزیں صاف رکھو، 4 چیزیں صاف رکھو تو آپ بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ 3 بار، 4تھی بار، گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، یاد رکھو۔ تو اس ٹاپک کو لیتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے شب برات ہے جی، تو اس موضوع پر علمی گفتگو کرتا ہوں کہ ہم یہ جو بیٹھے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے، رات کی عبادت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں، علمی گفتگو، پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ توجہ، کچھ لوگ افراط کے شکار ہیں، کچھ لوگ تفرید کے شکار ہیں۔ ہم معتدل ہیں، ہم درمیانے ہیں۔ تو جو افراط کے شکار ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، جو تفرید کے شکار ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ ہمارے ریفرنسز اور حوالے، ہم
क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा और इल्मी गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। देखो ये लोग जो है ना, ये इफ़रात वाले हैं। ये लोग क्या हैं? इफ़रात वाले हैं। क्या करते हैं? डोल डमक के, चिरागां, आतिशबाजी, कब्रों पर फूल डालना, हर शब बारात को कब्रिस्तान जाना, इतनी अजीब अजीब हरकतें करते हैं पूरी रात कि उल्टा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ कर देते हैं। इफ़रात, इसको क्या कहते हैं? इफ़रात। तो उससे हमने बचना है इंशाअल्लाह। हमने रस्म व रिवाज से भी बचना है और बिदआत से भी बचना है। रस्म व रिवाज से भी और बिदआत से भी। अब इधर आ जाओ, तफरीद, नाम नहीं लेता हूं। कुछ लोग तफरीद वाले हैं, शब बारात की कोई हैसियत नहीं, इसका कोई रोज़ा नहीं, इसका कोई रेफरेंस और हवाला नहीं, और शब बारात की कोई हैसियत नहीं, रोज़े की कोई हैसियत नहीं, इबादत की कोई हैसियत नहीं है, इस तरह बातें करते हैं। और अगर रोज़ा रखना है 13, 14, 15 तो रखो, सिर्फ 15 का न रखो। ऐसे लोग मौजूद है। कौन? क्या ज़रूरत है हम किसी फ़िरक़े का नाम ले, किसी आलिम का नाम ले। इतने साथी हमारे इतिकाफ़ में बैठते हैं और इतने साथी जुमे की नमाज के बाद हमारी मजलिस में इतने लोग होते हैं। आंसर क्वेश्चन सेशन, सवाल व जवाब की मजलिस होती है, तो मैं आंसर क्वेश्चन सेशन करता हूँ, सवाल व जवाब। इतने साथी उसमें माशाअल्लाह बैठते हैं। मैं उसमें भी बरेलवी, देवबंदी, जमात इस्लामी और ये चीज़ें नहीं करता हूँ। उम्मत को जोड़ना है। हम रब के हैं, रब हमारे हैं, हम सब के हैं, सब हमारे हैं। उम्मत को जोड़ना है। जो भी स्टेज पर काबिल आदमी आ जाता है या मीडिया में काबिल आदमी आ जाता है तो चतवे से भी इस्लाम की टपक रही है कि हम इस्लाम के पीछे लगे हुए हैं, ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये मुसलमान है, ये गलत है, ये ठीक है, तो आम लोग कहाँ जाएं? तो नया आदमी आता है, काबिल आदमी आता है, ज़हीन आदमी आता है, तो उसको चाहिए कि इस कौम की खिदमत करता, इस्लाम की खिदमत करता हो। कहते सारे गलत है, बस सिर्फ मैं ठीक हूँ। मैं कहता हूँ भाई मैं गलत हूँ और बाकी सारे ठीक है, और क्या है खैरियत, तब ये ठीक है, मैं गलत हूँ यार, बस आप सारे ठीक हैं। उम्मत को जोड़ने वाले नहीं है, तोड़ने वाले बहुत ज्यादा है। तो अवाम बेचारे कहाँ जाए? जुमे के बाद मुझसे किसी ने सवाल किया कि मुफ्ती साहब मुसलमान कौन है और काफिर कौन है, और 73 फ़िरक़े बनेंगे तो एक जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएंगे, तो 72 कौन से और जो जन्नत में जाएगा वो कौन सा है? और ये हर मुसलमान का सवाल है, आप सबका सवाल है कि 73 फ़िरक़े बनेंगे, एक जन्नत में जाएगा, वो कौन सा होगा? वो हमको बताओ, हक पर कौन है, हम कहाँ जाए, किसके पीछे जाए, किस फ़िरक़े की बात माने, किस आलिम की बात माने? तवज्जो करो, हरकत नहीं, तो हम कहाँ जाए? तो मैंने उनको कहा कि जो लोग कुरान को मानते हैं कि ये हक किताब है, कुरान हक, तो हदीस हक, उसकी तशरीह, कुरान टेक्स्ट, हदीस का टेस्ट पेपर, कुरान मतन, हदीस उसकी शरह, कुरान को माने 2, हदीस को माने 3, खत्म नबूवत को माने। जो कुरान, हदीस और खत्म नबूवत को माने वो मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं। मुझे सब जवाब दो, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जितनी मकाते फिक्र है, जिसकी सबज पगड़ी है, पीली है, नीली है, सफेद है, काली है, सब बोलो, ये सारे मकाते फिक्र बोलो, कुरान को मानते हैं जी, हदीस को मानते हैं जी, खत्म नबूवत को मानते हैं जी। तो ये सारे फिरके और ये सारी जमातें, ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। मुझसे किसी ने पूछा फिर काफिर कौन है? सवाल, साइन ऑफ इंटरोगेशन, आंसर क्वेश्चन सेशन, ये काफिर कौन है? तो मैंने कहा सिर्फ वो मौलवी साहब काफिर है। क्या? वो मौलवी साहब काफिर है जो कहे मेरे पीछे नमाज पढ़ो, वो मैं मुसलमान हूं, बाकी सारे काफिर हैं, बस उसी को पकड़ो, वही मौलवी काफिर है। जो कहे मैं ठीक, बाकी गलत, वो गलत, मेरा फिरका ठीक, दूसरे का गलत, वो गलत। जो कुरान को माने, हदीस को माने, खत्म नबूवत को माने, वो सारे मुसलमान हैं, सारे हमारे भाई हैं, चाहे वो सबज पगड़ी बांधे या काली या नीली या पीली, सब हमारे भाई हैं। हम रब के हैं, रब हमारे हैं, हम सब के हैं, सब हमारे हैं। तो आप खुश हो गए या खफा हो गए? तो मैंने सबको कहा कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं जी, उनमें बड़ी गलतियां हैं, इशारे कर रहा हूं, समझा करो, उनमें बड़ी गलतियां हैं। जवाब, क्या हम में गलतियां नहीं? उनमें बड़ी गलतियां हैं, तो आप पाके, हम में तो बड़ी गलतियां, अगर उनमें गलतियां हैं तो हम में नहीं। तो इसके लिए शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा, दाग दाग मत कहो सब दागदार हैं, दाग दाग मत कहो सब दागदार हैं, बेदाग बस वही जो परवरदिगार है।
داغ داغ مت کہو سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی. غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سب کو جوڑنا ہے، امت کو جوڑنا ہے، سب کو سلام کرنا ہے، سب سے محبت کرنی ہے. بولو انشاءاللہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکات فکر تو بہت زیادہ ہیں، ان میں ذرا اچھا کون ہے؟ سوال. مکات فکر بہت سارے ہیں، اسکول آف تھاٹس، اس میں اچھے کون ہیں زیادہ؟ جواب شیخ ابن تیمیہ اس کا جواب دیتا ہے، ابن القیم اس کا جواب دیتا ہے، شاہ ولی اللہ محمد دہلوی اس کا جواب دیتا ہے کہ ہر ایک بولتا ہے، لکھتا ہے، بولتا ہے، تقریر کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، باقی سارے ناحق پر ہیں. تو اہل حق کی 4 نشانیاں ہیں. اہل حق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 4. نمبر 1، وہ کافروں پر حملہ کرے. 2، کافر ان پر حملہ کرے. 3، وہ کافروں کے جیلوں میں ہو. 4، وہ کافروں سے شہید ہوں. تو جن میں یہ 4 نشانیاں ہیں تو مسلمان تو سب ہے، لیکن یہ 4 نشانیوں والے ہیں جو کافروں پر حملہ کرے، کافر ان پر حملہ کرے اور ان سے شہید ہو اور ان کے جیلوں میں ہو. تو مطلب یہ کہ اہل حق سارے ہیں، مسلمان سارے ہیں، لیکن جو دین کے زیادہ قریب ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے اور زیادہ اہل حق ہے، ان کی 4 نشانیاں ہیں. وہ کن میں ہیں؟ ان کے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کے نام لینے کی ضرورت کیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ ہر ایک آدمی سمجھتا ہے. شیخ ابن قیم سے کسی نے پوچھا اہل حق کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کافروں کے تیروں کو دیکھو کہ کہاں گرتے ہیں. نہیں سمجھے؟ کافروں کے تیر دیکھو کہاں گرتے ہیں، انہیں دیکھو ان کے میزائل کہاں گرتے ہیں، تو وہ اہل حق ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی. تو میں نے یہ بات کی کہ امت کو جوڑنا ہے، تو شعبان کے حوالے سے کسی میں افراط ہے، بدعات ہے، بتا دیا. رسم و رواج ہے، بتا دیے. تفریط ہے، اس کو مانتے ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب علمی گفتگو صرف ایک حوالہ اور ریفرنس یہ کافی ہے کہ آپ کے سامنے دے دوں. ترمذی شریف کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی. کیا ہے؟ تحفۃ الاحوذی. یہ عالم جو ہے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، یہ اہل حدیث عالم دین اور بڑے تکڑے عالم دین اور ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے، ٹاپ کی شرح ہے. وہ فرماتے ہیں تحفۃ الاحوذی میں کہ میں نے بڑی تحقیق کی، بڑی روایت کو جمع کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو شب رات کی رات ہے، 15 شعبان کی جو رات ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، اس کی عزت و عظمت بھی ہے. اور اس میں اگر لوگ انفرادی عبادتیں کریں، نہ کہ اجتماعی اور جہری، نہ کہ اجتماعی اور جہری، یعنی انفرادی اور سری اپنی اپنی عبادت کریں اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگی نئی شروع کریں، تو اس کی فضیلت موجود ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں. میں نے ریفرنس اور حوالہ ان کا دے دیا جو اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں. یہاں تک روزے کا ذکر ہے، اس پر بھی تفصیلی میرا مضمون ہے. تو روزہ بھی ٹھیک ہے، اگر ایام 20 کے روزے رکھو تو 13، 14، 15 رکھو، صرف اس کو رکھو تو یہ مستحب ہے. قبرستان جو جانا ہے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کوئی 15 شعبان کو قبرستان جانا چاہے تو جا سکتا ہے، مستحب ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ حضور پوری زندگی میں قبرستان تو گئے ہیں اور ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ اور جاتے ہیں، اور قبرستان تو گئے ہیں لیکن 15 شعبان میں ایک بار گئے ہیں. جب 15 شعبان میں ایک بار گئے ہیں، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ 15 شعبان کی رات قبرستان چلے جائیں. یہ مستحب ہے، لیکن ہر 15 شعبان کو جائیں یہ حضور سے ثابت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے. روزے کا بھی بتا دیا اور اس رات کی فضیلت کا بھی بتا دیا. اس کی جو عبادات ہے وہ انفرادی ہے اور سری ہے. گھر میں کوئی کرے، مدرسے میں کرے، مسجد میں کرے، اپنی اپنی عبادت کر کے اللہ کی طرف متوجہ. اور عبادت میں سب سے اونچی عبادت، پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں، مختصر بات ہے. اونچی عبادت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا. اونچی عبادت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا. گناہوں کو چھوڑو گے تو اس سے پہلے توبہ کرو گے. کیا کرو گے؟ توبہ کرو گے. ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لہٰذا گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور کہو کیا؟ الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواکا. الہی عبدک العاصی اتاکا، یا اللہ آپ کا گناہگار بندہ آپ کے دربار پر آ چکا ہے. مقرم بالذنوب وقد دعاکا،
حال یہ ہے، حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے. شرح جامی فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ گناہوں پر وہ تکبر نہیں کرتا، مقرم بالذنوب، اپنے گناہوں کا اقراری ہے، وقد دعاکا، اور دوسرا حال یہ ہے، وہ حالیہ ہے کہ آپ کو پکار رہا ہے یا اللہ اس گناہگار کو معاف کر. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، یا اللہ اگر آپ معاف فرمائیں تو آپ اس کے اہل ہیں. وَإِن تَتْرُكْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، یا اللہ اگر آپ ہم کو دفع کریں تو ہم پر رحم کون کرے گا؟ بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ، بولو توبہ کریں گے. آج کی رات فیصلے ہوتے ہیں، روایت موجود ہے، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، ریفرنسز نہیں دیتا ہوں، لہٰذا آج سب سے پہلے گناہوں سے توبہ. بولو انشاءاللہ توبہ کریں گے. اور خوشخبری سنو، میں نے توبہ کر لیا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں معاف ہو گیا؟ یہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا نہیں کر دیا. تو اللہ نے کہہ دیا میں معاف کرتا ہوں نا، تو شک شبہ کیوں کرتے ہو؟ بس آپ معاف ہو گئے نا، بس بات ختم ہو گئی. بلکہ اللہ نے یہ فرمایا اگر کسی نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، 100 بدکاریاں کی ہے، توجہ سورہ فرقان 19واں پارہ آخری صفحہ جا کے دیکھو، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو آدمی گناہ کے گناہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. انہیں ایک آدمی نے 100 زنا کیے، اللہ سے معافی مانگی تو گویا کہ آپ شک وہم کرتے ہیں، وہ 100 نیکیوں میں تبدیل قرآن میں. اب سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اگر پھر ہم نے گناہ کر دیا، سوال اگر پھر ہم نے گناہ کر دیا، اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اے بندو اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا، وہ گناہ کریں گے، پھر مجھ سے معافی مانگے، پھر ان کو مانگیں گے، پھر میں اس کو معاف کروں گا اور اس سے میں خوش ہو جاؤں گا. ایک حدیث میں ہے کہ 70 مرتبہ آپ نے اللہ سے معافی مانگی تو 70 مرتبہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے. اللہ کے رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا آج کا سب سے اہم عمل وہ کیا ہے؟ بولو توبہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اس مسئلے کو آپ سمجھ جائیں. مزیدار بات، تاب یتوب توبن و توبتن فہو تائب و تیب یتاب. یہ گردان جس طرح گو ون گان ڈو ڈڈ ڈن جس طرح انگلش ہے نا، تو اس طرح ہماری عربی کی گردان ہے تاب یتوب توبن و توبتن فہو تائب و تیب. جس طرح ہماری گردان ہے تو آپ کی بھی گردان ہے. تو توبہ کا معنی ہے واپسی. کیا معنی ہے توبہ کا؟ واپسی. تابہ اس نے واپسی کی، یتوبو وہ واپسی کرتا ہے، توبتن واپسی کرنا. توجہ، کس چیز سے واپسی کرنا؟ کس چیز سے واپسی کرنا؟ سوال جواب، تلک حدود اللہ. اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا یہ اللہ کی باؤنڈری ہے. زنا نہ کر، بدکاری نہ کر، سود مت کا، کسی کا حق مت کا، بدنظری نہ کر، نماز میں سستی نہ کر، فحاشی نہ کر، بے حیائی نہ کر، سود نہ کر، حرام نہ کر. یہ باؤنڈریز ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، باؤنڈریز ہے. اس سے آگے مت جاؤ. میں اور آپ چلے گئے توبہ، تو میں اور آپ نے باؤنڈری پار کر دی. کسی نے سود کیا، کسی نے بدکاری کی، کسی نے گناہ کیا، کسی نے کیا 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 تو باؤنڈری سے نکل گئے. تو اب سمجھو توبہ کس کو کہتے ہیں؟ رجوع، واپسی. کس سے واپسی؟ گناہوں سے. کیوں بھائی واپسی؟ باؤنڈری میں واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. توبہ کرو، رجوع کرو، واپس ہو جاؤ. توبہ کا یہ معنی ہے آئندہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. علماء کرام آپ سے ایک بات کرتے ہیں، آپ سے علماء کرام ایک بات کرتے ہو، بالکل ٹھیک ہے، اور آج اس پر عمل کرنا ہے تقریر اور بیان اور نعت کے بعد. آپ سے ایک بات کرتے ہیں علماء، آپ سے ایک بات کرتے ہیں، وہ آپ کو یاد بھی ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. میں اس سے آسان بات آپ سے کرتا ہوں، آسان بات. علماء کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ نے گناہوں سے توبہ کرنا ہے تو آپ نے 3 کام کرنا ہے. کتنے کام کرنا ہے؟ 3. نمبر 1، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں خفا ہوں. 2. نمبر 3، یا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا اور میں خفا ہوں اور مجھے معاف کر دے. یہ 3 شرائط ہے. 2 رکعت نفل پڑھو. یہ تو آپ کریں گے آج انشاءاللہ. پوری رات جاگنا نہیں ہے، یہ بھی بتاؤں. سونا ہے ذرا، اچھا یہ بھی مسئلہ ہے شریع. سونا ہے، سونا ضروری ہے. سو جاؤ، فجر کے لیے آ جاؤ. یہ نہیں کہ دیر تک تقریر، فجر غائب. بولو فجر کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر دو، سب فجر کے لیے آئیں گے. یہ نہیں کہ صبح مسجد خالی ہو، نیچے کرو. اصل چیز تو فجر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں کیا بتا رہا تھا کہ 3 شرائط کے ساتھ توبہ کرو گے، 2 رکعت نفل پڑھو گے. میں آپ کو علماء اکرام جو فرماتے ہیں میں آپ کے لیے بہت آسان کرتا ہوں، بہت آسان کرتا ہوں. کیا ہے؟ ادھر دیکھو. ہمارے استاد سید مصباح اللہ شاہ صاحب فرماتے تھے، میری فراغت بنرو ٹاؤن سے 88-89 میں ہے، 1988-89. ہمارے استاد تھے سید مصباح اللہ شاہ صاحب. وہ فرماتے تھے کہ بزرگ بننا اس طرح ہے
یہ آپ نے تالے میں چابی ڈال دی، بزرگ کیسے بنو گے، بزرگ کیسے بنو گے، تالے میں چابی ڈال دی اور ایسا کر دیا اور تالا کھل گیا، بس بزرگ بھی 1 سیکنڈ میں آدمی بنتا ہے، بھائی کیسے؟ اگر کسی کا حق آپ کے پاس ہے وہ ادا کرو، باقی اس کے علاوہ گناہوں سے توبہ کرو، تو وہ 3 شرائط کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، ایسے مراقبہ کرو، چپ ہو جاؤ، مراقبہ کرو اور سر نیچے کرو اور کہو، دل میں کہو، منہ سے بھی نہیں کہو، 2 رکعت نفل بھی نہ پڑھو، یہ اگر چاہے آپ بھی وضو ہیں تب بھی اس پر عمل کر سکتے ہو، ایسے سر نیچے کر کے۔ اس کی دلیل دیتا ہوں، یا اللہ فلانے فلانے گناہ کیے ہیں، میں نادم ہوں، خفا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ بیٹھے بیٹھے ابھی ہر ایک کو اپنے گناہ معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے اپنے گناہ، میں بھی گناہ گار ہوں۔ خوشخبری، کوئی آدمی گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ خوشخبری، کوئی آدمی گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ پھر تو میرے سمیت سارے جائیں گے۔ ہم میں سے اور تم میں سے کون ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ پھر تو ساری دنیا جائے گی۔ کون ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ وہ تو نبی پاک ہے، فرشتے پاک ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ گناہوں پہ سے نہیں جاؤ گے، کیوں؟ گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کا فضل چاہیے، یہ علت ہے۔ کیا ہے جنت کی دخول کی علت؟ کیا ہے بولو؟ اللہ کا فضل۔ باقی گناہ زیادہ ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ تو یہ حدیث تمام احادیث میں، ایک حدیث بخاری شریف کی سناتا ہوں، یہ تمام احادیث میں مجھے پسندیدہ میری حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اس حدیث کی وجہ سے۔ حدیث سنو، ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا فہی نائلہ لا محالہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری۔ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کو ایک موقع دیا گیا کہ ایک موقع ہے آپ کے پاس، ایک دعا کرو وہ ضرور قبول ہوگی۔ شاباش، ہر نبی نے وہ دعا کر لی، فارغ ہو گئے، دعا قبول ہوگی۔ ایک دعا ہر نبی کی ضرور قبول ہوگی، اس کو یہ اختیار دیا گیا تھا، ہمارے نبی کو بھی یہ اختیار دیا گیا تھا، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہیں میں وہ دعا نہیں کروں گا، میں وہ دعا نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا۔ کب کروں گا؟ جب سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور سور پھونک دی جائے گی، دوبارہ اللہ کا دربار لگ جائے گا۔ جب دربار لگ جائے گا اور نیکیوں کو تولا جائے گا، کسی کی جہنم اور جنت کی طرف تشکیل ہوگی، مقام محمود آ جائے گا، کرسی مقام محمود کی اذان کے بعد دعا میں پڑھتے ہو، وہ آ جائے گی کرسی، تو حضور اگر اس پر بیٹھ گئے، بڑی مزیدار حدیث ہے، میری پسندیدہ حدیث ہے، تو حضور اس پر بیٹھ گئے تو پھر تو حضور کو لے جائیں گے، کرسی اڑ جائے گی اور حضور کو لے جائیں گے۔ لوگوں سنو، جب کرسی مقام محمود کی آ جائے گی، حضور اس پر نہیں بیٹھیں گے۔ اگر کرسی مجھے اڑا کے لے جائے اپنے مقام تک، عزت کے مقام تک، میری امت کا کیا حال ہو؟ لہٰذا حضور اس پر ہاتھ رکھ لیں گے۔ کیا رکھ لیں گے؟ ہاتھ۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ حضور اللہ کو کہیں گے یا اللہ my one دعا is left behind، میری ایک دعا کیا ہے؟ باقی ہے، میری ایک دعا باقی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دعا ضرور قبول ہوگی، ہر نبی نے وہ دعا کر لی، فارغ ہو گئے، میری دعا تو ایک باقی ہے۔ اللہ اکبر، میری دعا تو باقی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اب وہ دعا کیا ہے؟ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن چلو ایسے سمجھو کہ میں کھڑا ہو گیا خوشی سے۔ تو حضور فرمائیں گے یہ جو میری امت ہے نا کھڑی ہے، وہ ساری امت کروڑوں اربوں لوگ ہیں، یہ کھڑی ہے، یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ ان افراد کو جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور ان کے لیے جہنم میں جانا تیار ہے، یا اللہ ان سب کی تشکیل جنت کی طرف کر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ یا اللہ سب کو جنت کی طرف لے جاؤ، بس میری ایک دعا آپ نے ماننی ہے، میں نے دنیا میں نہیں کی ہے۔ وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے شفاعت اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی، اس میں دعا، یا اللہ میری تمام یہ کروڑوں اربوں دنیا ہے، ان سب کو یا اللہ بس جنت میں لے جاؤ، پھر بعد میں جنت میں مقام محمود ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کبیرہ گناہوں والے جو افراد ہے، گناہگار ہے ہماری طرح، اللہ تعالیٰ حضور کی دعا کی وجہ سے سب کو جنت میں لے جائے۔ شفاعتی لأہل الکبائر،
कबीरा गुनाहों के लिए जो अफराद है कबीरा गुनाह वाले हैं उनके लिए मैं शफाअत करूंगा, उनके लिए मैं क्या करूंगा, शफाअत करूंगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो है वो हमारे लिए है, आपके लिए है, इस पर खुश होना चाहिए और बोलो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और ये कहना चाहिए अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। पढ़ो अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, पढ़ो अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। तो ये दुआ पढ़नी चाहिए और ये दुआ आप पढ़ें और नबी की शफाअत हमको मिलेगी, लेकिन एक शर्त है, वन शर्त इज लेफ्ट बिहाइंड, एक शर्त बाकी है। वो शर्त ये सुनो, जन्नत में जाएंगे, नबी शफाअत करेंगे, गुनाह हमारे ज्यादा होंगे। शर्त क्या है? मल्ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, बुखारी शरीफ में है। शर्त ये है कि आप में शिरक ना हो। अल्लाह हम सबको शिरक से बचाए, अल्लाह हमको शिरक से क्या करे? बचाए। तो अब शिरक क्या है? तो शिरक पर उलमा बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। शिरक और तौहीद पर उसकी अक़साम बयान करते हैं। लोगों को कक पता नहीं होता, वो समझते नहीं है। मैं आसानी से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नबी की शफाअत चाहिए तो शिरक से बचना है। और शिरक क्या है? बोलो, इससे बचेंगे इंशाअल्लाह। अभी बता रहा हूँ शिरक क्या है। इधर देखो, शिरक ये है कि इबादत अल्लाह के लिए, बोलो इबादत, बोलो तवाफ इबादत है या नहीं है? सजदा इबादत है या नहीं है? तो इबादत अल्लाह के लिए, इसको उलट करो तो उलट ये है कि गैरुल्लाह के लिए इबादत करना, ये क्या है? शिरक है। तो अगर कोई आदमी बाबा का तवाफ करे, बाबा की कब्र का तवाफ करे, बुत का तवाफ करे, कब्र के सामने तवाफ करे, जिंदा मुर्दा के सामने तवाफ करे या वहां सजदा करे, वो मुशरिक हो गया। वो मुशरिक हो, ही इज गॉन, शी इज गॉन, मुशरिक हो गए। इंशाअल्लाह मज़ारात पर वहां सजदा नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह वहां तवाफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और वहां पर जाकर दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये है शिरक की, दूसरी बात शिरक की ये है कि मांगना किससे है? अल्लाह। मांगना किससे है? मांगना किससे है? अम्मी को कहो पानी दे दो, ठीक है, असबाब के तहत ठीक है, लेकिन बुजुर्गों का इंतकाल हो चुका है, बुजुर्गों का इंतकाल, वो हमारे सरों के ताज है, आंखों का सुरमा है, हम उनके कदमों की खाक है, औलिया हमारे सरों के ताज है। लेकिन मांगेंगे किससे? कब? जब असबाब का दरवाजा बंद हो जाए। असबाब का दरवाजा, ये नुक्ता, असबाब का दरवाजा। चुनांचे आपको शादी चाहिए, औलाद चाहिए, बच्चे चाहिए, हाँ, तो आप शादी कर सकते हैं, 2 कुर्बत कर सकते हैं, 3 बीमारी है तो इलाज कर सकते हैं। लेकिन आपने शादी भी की, कुर्बत भी की, इलाज भी की, अब औलाद नहीं हो रही है, तो असबाब के दरवाजे बंद हो गए। जब बंद हो गए तो जब असबाब के दरवाजे बंद हो जाएं, ये मांगना गैरुल्लाह से शिरक है। बोलो, ये मांगना गैरुल्लाह से, हाँ, शिरक है। वो बाबा जी तू बेटा दे दे, तो आप मुशरिक हो जाएंगे। क्यों? कहते हैं अबू बकर औलाद देता है, उमर कश्ती पार लगाता है, उस्मान कामयाबी और कामरानी का मालिक है, इमाम हसन हुसैन ये मुश्किल कुशा है। जवाब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कश्ती पार निकालते हैं। ये सारे औलिया हमारे सरों के ताज है, आंखों का सुरमा है, हम उनके कदमों की खाक है। बोलो, जब अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन और शेख अब्दुल कादिर जिलानी और ये बुजुर्ग हमारे सरों के ताज, बोलो जब ये नहीं थे तो इनसे पहले औलाद कौन देता था? अल्लाह। बोलो कौन? अल्लाह। हायतवा कौन था? अल्लाह। मुश्किल कुशा कौन था? अल्लाह। कामयाबी और कमरानी का मालिक कौन था? अल्लाह। हाजत रवा कौन था? अल्लाह। कश्ती का कौन पार लगाता था? जब ये बुजुर्ग हमारे आ गए तो अब अल्लाह की छुट्टी हो गई। छुट्टी नहीं हुई है, अल्लाह ही खैर और शर का मालिक है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। तो अल्लाह ताला हमारे अकीदे से शिरक निकाल दे। शिरक नहीं होगा तब नबी की शफाअत मिलेगी, जो आप हदीस पर बड़े खुश हो गए। तो अल्लाह हम सबको शिरक से बचाए। आखिरी बात, इसी पर बात खत्म करता हूं। मैंने आपको कहा था, अगर आपको खुशी चाहिए, हमेशा खुश रहोगे, खुशी चाहिए तो 4 चीज़ों को साफ करो। कितनी चीज़ों को साफ करो? 4 चीज़ों को साफ करो, आप हमेशा खुश रहोगे इंशाअल्लाह, हमेशा खुश रहोगे इंशाअल्लाह। नो टेंशन, टेंशन फ्री। तो आज उस पर अमल करो और आज से आप अमल करेंगे और इन 4 चीज़ों को साफ रखोगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। वो 4 चीज़ें कौन सी है? अगर उनको साफ करोगे तो खुशी मिलेगी। गुनाहों को जैसे परेशानी आती है, 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 अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो गुनाहों को छोड़ना है इंशाअल्लाह। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं कि उसको साफ रखोगे तो फिर आप खुश रहोगे और टेंशन फ्री रहोगे और नो टेंशन
टेंशन फ्री, खुश। सहाबा खुश रहते थे, एक दूसरे पर गिरते थे। जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास 400 मुलाजिम काम करते थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बिल गेट्स से मालदार थे। 10 अशरे मुबश्शरा है, 7 बड़े ताजिर थे। सहाबा खुश रहते। तमाम सहाबा की 4 शादियां हैं, 3 सहाबा के अलावा। अबू बकर की 7 है, उमर उस्मान की 8, अली की 9 है, रज़ियल्लाहु अजमईन। तो जो आदमी गमज़दा और परेशान होते वो 4 शादियां करते, वो खुश रहते सहाबा। शुरू में तकलीफ आई हिजरत के वक्त, बाद में उनके कारोबार थे। हमारे मजहब के इमाम हनीफा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था उनका, रेशम का। उनके जिहाज चलते थे रेशम के। कारोबार करेंगे इंशाअल्लाह, पैसा कमाएंगे इंशाअल्लाह, अरबपति बनेंगे इंशाअल्लाह, लाइफ एंजॉयमेंट करेंगे इंशाअल्लाह, खूब पैसा कमाएंगे इंशाअल्लाह। 4 शराइत का ख्याल करो, सही तरीके से कमाओ, सही तरीके से खर्च करो, तकब्बुर न करो, गरीब के साथ इमदाद करो तो मालदार बन जाओ, ठीक है। अब वो 4 चीजें कौन सी हैं जिनको तुम साफ करोगे तो हमेशा खुश रहोगे? बोलो अमल करोगे इंशाअल्लाह, बोलो ना अमल करोगे इंशाअल्लाह। तो शुरू तकरीर से 4 चीजें आपको बता रहा हूं, लेकिन बताता नहीं हूं। तो आप कहते हो उस्ताद जी बताओ ना वो कौन सी 4 चीजें हैं जिनको हम साफ करें तो खुश रहेंगे। तो अभी बताता हूं, जरा सब्र करो ताकि आप में और जोश भी पैदा हो जाए और आप में और शौक पैदा हो जाए कि आप कहेंगे इंशाअल्लाह उसको साफ करेंगे। तो बताऊं कि न बताऊं, बोलूं कि न बोलूं, अमल करेंगे या नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? बस तकरीर खत्म हो गई इंशाअल्लाह। तो आपकी बीवी अगर आपसे पूछे मस्जिद में मौलवी साहब ने बयान किया तो क्या बयान किया, तो ये बयान सुनाओगे जो अभी आ रहा है, बाकी बातें छोड़ो, बस ये बात गुनाहों से तौबा करो और 4 चीजें साफ रखो। तो बोलो कि न बोलो, अमल करोगे या नहीं करोगे? तो अब कहो कि फजर की नमाज के लिए सारे आएंगे और 4 चीजों को साफ करेंगे, तो इसके लिए हाथ खड़ा कर दो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कुछ खैर अता फरमाए। अब सुनो, नंबर 1 जुबान पाक, 2 पेट पाक, 3 नाड़ा पाक, 4 टच मोबाइल पाक। जुबान पाक गीबत चुगली गाली से, जुबान पाक गीबत चुगली गाली से। ये गुनाह भी है, इससे साइकोलॉजी अमराज पैदा होते हैं, नफ्सियाती अमराज पैदा होते हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह आज के बाद गाली गीबत चुगली नहीं करेंगे, अपने काम से काम करेंगे और रखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जुबान पाक। 2 पेट पाक। अगर इस पेट में हराम है ना, मौलवी के पेट में हराम है, मदरसे और मस्जिद का माल खा लिया, या सियासी लीडर का माल हराम है, मदरसे और जन लोगों का माल खा लिया, या पेट में अगर हराम है, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आराम नाल भेजा जड़ा दा पुत्रा, हाँ जड़ा दा पुत्रा, आराम नाल भेजा। पेट पाक हराम से। हाँ, अगर किसी का पेट पाक हराम से नहीं है तो तुम आराम से बैठ जाओ, खुदा न बनो, अल्लाह उसे पूछेगा। तू अपनी फिक्र कर, या अगर अपना पेट पाक करो, दूसरे के पीछे नहीं लगो। जुबान पाक, पेट पाक, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आगे, जुबान पाक, पेट पाक। 3 नाड़ा पाक। बोलो क्या पाक? नाड़ा पाक, यानी शर्मगाह पाक, यानी गुनाह से बचना। दलील रेफरेंस, अल्लाहुम्मा हस्सिन फर्जी व यस्सिर ली अमरी। या अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं, या अल्लाह मेरी शर्मगाह को पाक फरमा, मेरे काम आसान फरमा। अगर शर्मगाह ना पाक है तो काम आपके मुश्किल होंगे, हर जगह आपके लिए टेंशन तैयार खड़ा होगा। तो बोलो इंशाअल्लाह शर्मगाह को भी पाक रखेंगे इंशाअल्लाह। और 4थी चीज, टच मोबाइल पाक फहाशी से। किससे? मैंने जिंदगी में गाना नहीं सुना है, 3 टीवी 5 रेडियो पर बोलता हूं, गाना नहीं सुनना है, बजाना नहीं सुनना है, हराम से बचना है। कहते दीनदार किसको कहते हैं? हर एक कहता है मैं दीनदार हूं, हाफिज आले मुफ्ती शेखुल हदीस तबलीगी। ना, दीनदार वो है जिसमें 2 बातें हों। नंबर 1 फजर की नमाज में हाजिर हो, नंबर 2 अकेले में गुनाह से बचे, इन टच मोबाइल के गुनाह से बचे अकेले में। बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जुबान पाक गीबत चुगली गाली से, पेट पाक हराम से, नाड़ा पाक बदकारी से, टच मोबाइल पाक फहाशी से। दीनदार कौन है? जो फजर में हाजिर हो, अकेले में गुनाह से बचे, ये है दीनदार। और 4 बातों को बोलो साफ करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ बोलो, ताकि अपनी बीवी को तकरीर सुनाओ। तो सारे बोलो 4 चीज़ों को साफ रखेंगे। अब सारे साथी आवाज़ निकालो। नंबर 1 जुबान पाक, नंबर 1 जुबान पाक, 2 पेट पाक, 2 पेट पाक, 3 नाड़ा पाक, 3 नाड़ा पाक, 4 टच मोबाइल पाक, टच मोबाइल पाक। अब बोलो, बीवी को तकरीर सुनानी है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, नंबर 1 जुबान पाक, 2 पेट पाक, 3 नाड़ा पाक, 4 टच मोबाइल पाक। अब फिर बोलो, नंबर 1 जुबान पाक, 2 पेट पाक, 3 नाड़ा पाक, 4 टच मोबाइल पाक। जुबान पाक किससे? गीबत चुगली गाली से।
پیٹ پاک کس سے؟ حرام سے. ناڑا پاک کس سے؟ بدکاری سے. ٹچ موبائل پاک کس سے؟ فحاشی سے. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. اور 4 قل الحمد شریف آیت الکرسی. 4 قل الحمد شریف آیت الکرسی ہاتھوں پر دم کرو. جب کر بدن پر مارو. ویسے چف کرو گے چف اثر کم ہوگا. پانی پر دم کرو گے اثر کم ہوگا. ہاتھوں پر دم کرو گے اور بدن پر ملو گے. یہ حدیث میں آتا ہے. لہذا 50 جادوگر بیٹھ جائیں آپ کو کالا علم نہیں ہوگا. وہ ہم شک نہ کرو, آپ پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. بولو انشاءاللہ 4 قل الحمد شریف آیت الکرسی ہاتھوں پر دم کریں گے اور بدن پر ملیں گے. یہ جو عامل ہوتے ہیں نا, اللہ مولویوں کو سب سے پہلے ہدایت عطا فرمائے. یہ جو مولوی ہے نا, سب سے پہلے اللہ مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے. 2 تولہ زعفران لے آؤ, 1 تولہ مشک لے آؤ, اور لوگوں کو مولویوں نے تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے. کون سے مولوی؟ جو 3 تولہ زعفران مانگتے ہیں اور مشک مانگتے ہیں اور دین کو تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. 4 قل الحمد شریف آیت الکرسی, 4 قل الحمد شریف آیت الکرسی, یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ پر دم کریں گے انشاءاللہ, بدن پر ملیں گے انشاءاللہ. 4 چیزوں کو صاف رکھیں گے انشاءاللہ. فجر کی نماز کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. اور آج میں نے کہا شروع میں کہ گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. پھر گناہ ہوگا پھر اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ. ہم سب خطا کار ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. یہ عبدالقادر آزاد صاحب خود بھی مزیدار نعت خوان ہیں. شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں, بڑے اچھے نعت خوان ہیں. میں تو پنڈی اسلام آباد سے آیا ہوں. تو ان کی نعت تھی عائشہ رضی اللہ عنہا. وہ نعت پڑھتے تھے بڑی اچھی, میں اس کو غور سے سنتا تھا. یہ دوسرے ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سروں کے تاج. یہ سارے علماء مختلف گلدستے ہیں. یہ نعت خوان بھی دین کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ایسے پیار سے طرز لگا کر آپ کے دل میں دین کی محبت اور دین کی چاشنی پیدا کرتے ہیں. تو میرے سے اگر آپ تھک چکے ہوں گے تو ایسے نعت خوان آ چکے ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کے اندر 5 کلو خون زیادہ بھی کر دیں گے اور گرما بھی دیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے بزرگ عالم دین مدرس وہ بھی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا عبدالقادر آزاد صاحب کے مال میں, اولاد میں, رزق میں, آٹے میں, گھر میں, بچوں میں برکت عطا فرمائے. اور جو اچھا ماحول بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.